جی سمٹ کی طرف چلتے ہیں. بالکل جیسے ہم نے کہا کہ بھائی دیر آیت درست آیت، ایک پلیٹ فارم تو بہرحال متحرک ہوا اور اس میں یہ جو غزہ کی صورتحال ہے اور اسرائیلی بربریت کو، ظلم کو کنڈیم کیا گیا. تو اس پر ہم کچھ بات کریں گے. ایک مشترکہ اعلامیہ بھی اس سلسلے میں جاری ہوا ہے. منصور جعفر صاحب جو کہ ایڈیٹر العربیہ دبئی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم کرتے ہیں منصور صاحب آپ کو. اور ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ممتاز صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. جی ممتاز صاحبہ یہ بتائیے گا، ریاض میں عرب اور مسلم رہنماؤں کی بیٹھک، اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ دیکھیے یہ جو ابھی بیٹھک جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم کانفرنس تھی، اور یہ دوسری کانفرنس ہوئی ہے عرب اور اسلامک ممالک کی. لاسٹ ایئر اسی تاریخ کو 11 نومبر کو ایک کانفرنس ہوئی تھی ریاض میں، اور اس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ اعلامیہ سامنے آیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے وہ ابھی صرف شروع ہوئی تھی، اور عرب اور اسلامی ممالک نے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا تھا کہ کس طرح سے ایک انڈسکریمنیٹ اٹیک ہو رہا ہے فلسطینیوں پر غزہ میں. اب 1 سال ہو چکا ہے، اور 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اٹیک اس وقت شروع ہوا تھا وہ ایک جینوسائڈ میں کنورٹ ہو چکا ہے. اور اسرائیل نے غزہ پر نہ صرف اپنے اٹیک جاری رکھے ہیں بلکہ اس نے اپنے ایکشن کا دائرہ بڑھا دیا ہے. انہوں نے ویسٹ بینک میں کیا ہے، انہوں نے سیریا اور لیبنن سے یہاں تک کہ ایران تک پر اپنے اٹیکس کیے ہیں، جو کہ اسلامی اور عرب دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور اسی کانٹیکس میں یہ کانفرنس ہوئی ہے. جی یہ بتائیے گا جی، ڈونلڈ ٹرمپ بطور امریکی صدر دوسرا دور کیسا ہوگا، اور اس کے مشرق کے مڈل ایسٹ کے اوپر کیا تاثرات پڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے. ابھی یو ایس ایڈمنسٹریشن اگلے سال کے اوائل میں آئے گی، اور اس وقت کلیئرٹی آئے گی کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں. لیکن ہماری جو خواہش ہے پاکستان کی بھی اور اسلامی اور عرب دنیا کی کہ اتنا دیر انتظار نہیں ہونا چاہیے. یہ جو جنگ بندی ہے یہ فوری طور پر ہونی چاہیے، اور یہ تو ابھی جنوری تک تو بہت تباہی ہو جائے گی جس طرح سے پچھلے 1 سال میں ہو رہی ہے. تو ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے، اور فلسطینی عوام اتنا انتظار نہیں کر سکتے، نہ مشرق وسطیٰ کے عوام اتنا انتظار کر سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر کروائی جائے. اچھا ممتاز صاحبہ، ایک اور سوال. پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں، دونوں ملکوں کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو یہ جو اسرائیلی جارحیت ایران پر بھی ہو رہی ہے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان اپنی ایک باقاعدہ طور پر پالیسی، اسٹیٹڈ پالیسی دے گا؟ جی بالکل. آپ جانتے ہیں پاکستان نے جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران پر، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی جارحیت اس خطے میں ہو رہی ہے یہ خطے کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تمام ممالک کے لیے بشمول پاکستان کے، کیونکہ اگر یہ جنگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے ہم تک بھی آ سکتے ہیں. اس لیے پاکستان نے باقی ممالک کے ساتھ مل کر، عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی اسٹرانگ اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارا ایک مشترکہ میسج جا سکے کہ کس طرح سے اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ تمام ممالک کے لیے بہت ہی تشویشناک ہے. ایک اور چیز بتائیے گا، یہ جو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ، پاکستان کے میں اور پھر ایران بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں. فارن آفیسز اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سعودی عرب کے جو سربراہ ہیں ان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے، پھر ان کے آرمی چیف بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. پھر پاکستان کے آرمی چیف بھی سعودی عرب گئے، انہوں نے بھی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کی. تو کس کانٹیکسٹ میں یہ جو اتنا متحرک ہم دکھائی دے رہے ہیں، کیسے اس کو دیکھیں ہم؟ دیکھیں یہ آپ مثلاً اس کو کسی بھی ملک کی ڈومیسٹک سچویشن سے اس کو لنک کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا،
یہ ہمارے سیریس کنسرنس ہیں، اور پاکستان کے بھی ہیں، سعودی عربیہ کے بھی ہیں، اور بھی باقی جو ہمارے مشرق وسطیٰ میں ممالک ہیں، تب سب کے کنسرنس ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، اس پر قابو پایا جائے اور اس جنگ کے جو خطرات ہیں، اس کے جو شعلے ہیں، وہ بھڑک کے ہم سب کو انگلف نہ کر دیں۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگز بھی ہوئی، یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان نے پہلے دن سے اپنا جو سفارتی رول ہے وہ جاری رکھا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے نائب وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف، جہاں جہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اس خطے میں امن کے اوپر زور دیا ہے۔ اچھا ممتاز صاحب، ایک اور چیز، بس ایک اور آپ سے سوال، پھر اس کے بعد ہم شامل گفتگو کریں گے منصور صاحب کو بھی۔ یہ جو بلاکس کی بات تو ہو رہی ہے، اور دیکھیں ویسے تو کسی بلاک میں شامل ہونا ظاہر ایک بیلنس پالیسی آپ کی ہونی چاہیے۔ رشیا چائنا کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان اور پھر ایران مشترکہ مفادات ہیں، تو کیا کوئی پلیٹ فارم ایسا ممکنہ طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مشترکہ کوئی لائحہ عمل بنایا جائے اور پاکستان اس کو لے کر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کی جو پرانی اور ایک اسٹیبلش پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پیس اور سیکیورٹی کے لیے ایک آرگنائزیشن کو رسپانسبل قرار دیا گیا ہے، وہ اقوام متحدہ ہے، اور اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کا ایک رول ہے چارٹر کے مطابق، اور اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، جو کشمیر کا مسئلہ ہے، یا اور انٹرنیشنل مسائل ہیں۔ دوسری چیز آپ نے بات کی ڈفرینٹ بلاکس کی، پاکستان بلاکس سے بلیو نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے، اور ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے اور برابری کی سطح پر تعلقات رکھیں گے، اور پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کی بیسس پر ہمارے تعلقات تمام ممالک کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ منصور جعفر صاحب، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو۔ سر، وی وڈ لائک ٹو آسک کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر OIC میں کتنی بات ہوئی ہے، اور کلائمیٹ چینج کا جو کی امپورٹنس ہے اتنی ہی اہمیت دی جا رہی ہے جتنی دینی چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ جو موجودہ سمٹ تھا، اس کا جو مین فوکس تھا دیٹ واز بیسیکلی دی پیلسٹائن اینڈ لیبنان ایشو، اور اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہی یہ پوری ڈسکشن جو ہے اس پہ ہوئی ہے۔ ویسے سائڈ لائن پہ بہت ساری چیزیں نیگوشیٹ ہوتی رہتی ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے جی، اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہیں سے وہ باکو فلائی کر گئے، اور اس سمٹ میں جو ابھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو COP 29 جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے وہاں پہ گئے ہیں۔ منصور صاحب جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو کلائمیٹ چینج کی ظاہر ہے ابھی وہ سمٹ بھی وہاں پر ہوگا اور پتہ چلے گی صورتحال۔ یہ کہیے گا بڑا اہم یہ اجلاس ہوا، اور اسرائیلی جارحیت، اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بہرحال اٹھائی گئی ہے، اور مذمتی قرارداد سے متعلق بھی کہا گیا ہے، جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی سیز فائر کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں۔ کیا یہ مور دین انف ہے؟ یہ جو سمٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ اس کا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایسی مذمتی قرارداد تو ہر طرف سے آتی ہی رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس سمٹ کا جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیک اویز ہیں وہ اگر ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو وہ 2 ہیں میری نظر میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف جو آرمز امبارگو ہے اس کے لگانے کی بات کی گئی ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسا ممکن الحصول ایشو ہے کہ جس کو خود ممبر سٹیٹس جو اس کانفرنس میں موجود تھی، چاہے وہ عرب دنیا کے اسلامک دنیا، وہ اپنے تئیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت بہت سارے ایسے ممالک ہیں، عرب بھی اور اسلامی بھی، کہ جو اس وقت بھی امریکہ اور دیگر یورپی ممالک ہیں ان سے بڑے پیمانے پر اسلحہ خریداری کے ڈیلز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور انہی ممالک کی مختلف ممالک کی ایئر سپیس استعمال ہوتی ہے جب بھی اسلحہ چاہے وہ امریکہ سے اسرائیل آتا ہے یا ادروائز دوسرے یورپی ڈیسٹینیشن سے اسرائیل کو سپلائی کیا جاتا ہے ان کے بندرگاہوں سے، تو کم از کم علاقوں میں اپنی اپنی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، ایئر سپیس ہے، وہ اگر اس پوری کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ بند کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اپنی اس قرارداد کے ایک حصے پر تو وہ خود عمل درآمد کر لیں گے۔
جہاں تک اس کانفرنس کے دوسرے اہم ٹیک اوے کا سوال ہے، وہ میری نظر میں ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو آئسولیٹ کر دیا جائے، خاص طور پہ بین الاقوامی فورم پہ، بالخصوص یونائٹڈ نیشن میں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ممکن ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیل ویسے ہی اس وقت 2 ریاستی حل کے حوالے سے جو بہت نیگوشیشن ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پچھلے دنوں جب سیکورٹی اس کا جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں جب فلسطینی صدر جو ہے وہ پوڈیم پر آئے تو اس وقت اسرائیلی نمائندے جو ہیں وہ ہال سے احتجاج کرتے ہوئے نکل گئے. اور یہ پریکٹس میرا خیال سعودی عرب نے پھر ایک مرتبہ جب خود اسرائیل کے نمائندے خطاب کرنے کے لیے آئے، ان کے صدر خطاب کرنے کے لیے آئے، تو اس وقت بھی ایک علامتی بائیکاٹ جو ہے وہ کیا گیا. یہ بہت بڑا میسج ہوتا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کہ آپ کسی اور، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس وقت وہ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کو ماننے سے بھی انکاری ہے، وہ اس کے سیکرٹری جنرل کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتا ہے کھلے عام. اس کے جو امدادی ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی اونروا، اس کے خلاف اپنی پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتا ہے اور اس کو اس انسانی فریضے کی انجام دہی سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ اس قرارداد اس سمٹ میں بھی یہ بات بڑی شدت سے کہی گئی ہے اور اس حوالے سے اعلامیے میں یہ بات موجود ہے کہ جو اونروا پر اسرائیل کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، کیونکہ اونروا بنیادی طور پہ ایک بین الاقوامی مینڈیٹ کے ساتھ یا پلیٹ فارم کے تحت کام کرتا ہے. جی منصور صاحب، ایک یہ آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ قابل عمل دو چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں دوسری طرف دنیا میں تو دیکھیں معاشی جنگ ہے نا، دنیا میں تو اکنامک ٹائز ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اکنامک ٹائز کس کے کہاں پر ہے. پھر آپ دیکھیں قطر کا جو کردار ہے اس میں، وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. ایون سعودی عرب کا کردار آپ دیکھیں کہ ایکٹیولی جس طرح ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے ہو پائے گا، آپ مجھے بتائیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں جی کہ اپنی ترجیحات کو خود متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس حد تک کتنی یعنی ویو لینتھ پہ آپ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اس جو کانفرنس کا جو ایک اور امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ٹیک اوے ہے، وہ بنیادی طور پہ جو ایک ایفرٹ کی جا رہی تھی اس وقت انٹرنیشنل سینیریو پہ، جس طریقے سے اس جنگ کے شعلے ایران تک پہنچ گئے تھے، ایران کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا گیا ہے خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے اور سعودی ولی عہد کی طرف سے، اور دنیا کی توجہ دلائی گئی ہے کہ اسرائیل کو ایران کی جو سوورینٹی ہے، اس کا جو استحکام ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے روکا جائے. یہ ایک ایسا اسٹرانگ میسج گیا ہے میں سمجھتا ہوں اسرائیل کو اور اس کے سرپرست امریکہ کو، کہ جو اس وقت ایران کو آئسولیٹ کر کے اور اس کو دنیا میں ایک نکو بنانے کی جو کوشش کر کے، اور خاص طور پہ اس کو جو ریزسٹنس کا ایک لیجیٹیمیٹ پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ لنک کر کے ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ دنیا کے سامنے پینٹ کر رہا تھا. تو یہ کم از کم یہ پاکستان اور ایران سعودی عرب کی طرف سے یہ جو اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اس کانفرنس میں اس موقع پہ، یہ ایک بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے پہلے جس انداز سے خود سعودی جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں ان کا ایران کا دورہ، اور پھر اسی طریقے سے ایران کے صدر کے ساتھ بالکل محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک کنورزیشن بھی ہوئی ان کے ساتھ. جی بالکل. یہ وہ میں سمجھتا ہوں اچھی علامات ہیں کہ ان کو اگر اب تھوڑا سا ہم کیش آن کریں تو اب اسرائیل کو بھی ایک پیغام دیا جا سکتا ہے، اور کم از کم خاص طور پہ وہ مزاحمت کاروں کی سرپرستی کرنے والے یا اس ریزسٹنس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک سپورٹ فراہم کرنے والے ممالک جو ہیں. اچھا منصور صاحب، اس پر تھوڑی سی مزید اور ذرا بات کریں کہ یعنی کتنی یہ اہم پیش رفت اس کو کہا جائے گا کہ محمد بن سلمان کی طرف سے ٹیلی فون جانا ایرانی صدر کو، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کے سیکیورٹی کے سربراہ ایران میں ہیں، ایک ایسی دونوں کنٹریز جن کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی جو بیانات رہے ہیں، تو بڑا شفٹ ہے یہ. تو یہ ریئلائزیشن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ایک رے آف ہوپ اس خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے؟ تو کوئی شک نہیں کی کہ ایران اور سعودی عرب کے یہ تاریخی نوعیت کے میں سمجھتا ہوں اختلافات ہیں، لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دیئر پیپل اینڈ ان دا ریجن، ان دونوں ملکوں نے اپنے جو 2016 سے کشیدہ تعلقات تھے اس کو چین کی جو اپروچمنٹ ایفرٹ تھی ایک سال پہلے، اس کے نتیجے میں انہوں نے ختم کیا، اور ایک باہمی رابطے اور قرابت جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے اتفاق ہوا. اور اسی طریقے سے
بہت بڑے پیمانے پہ اوپننگز جو ہیں ابھی تو اس حد تک بات کی گئی ہے کہ ایرانی جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے تو سعودی عرب کے آرمی چیف کو باقاعدہ پیشکش کی کہ وہ ایران کے ساتھ جو خلیج ہے اس کے اندر بحری مشقوں کے ساتھ سعودی فورسز جو ہیں وہ شرکت کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک سیکورٹی کوآپریشن خطے کا جو امن ہے اس کے حوالے سے بڑا ضروری ہے، اور ایران کو بنیادی طور پہ ایک تھریٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ منصور صاحب یہ بھی بتائیے کہ ٹرمپ کی ریلیشن شپس بھی بہت اچھی ہیں محمد بن سلمان سے، کیا دیٹ ول ہیلپ ان دا نیئر فیوچر آلسو؟ دیکھیں جی، جہاں تک ٹرمپ صاحب کا تعلق ہے تو ٹرمپ صاحب تو ایک آپ ایسی شخصیت کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا میں سمجھتا ہوں تمام تر تجزیے اور جتنے بھی ڈسکشن ہیں اس کو ایک یو ٹرن دلوانے والی کوشش ہو جاتی ہے، لیکن جو ان کے ذاتی تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ وہ بیسیکلی امریکہ اور سعودی عرب کے کاروباری مفادات کے حوالے سے ہے، تو بینگ ایک بزنس مین تو ٹرمپ صاحب کی یہ خواہش اور کوشش رہتی ہے کہ وہ ایسے متمول عرب ملکوں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بھی ہوں اور ان ریلیشن کو وہ اپنے امریکی عوام اور اپنے امریکی جو کاروباری خاص طور پر اس پہ بھی فائدہ اٹھا سکے، اس کے بڑھوتری کے حوالے سے وہ استعمال تو بہرحال یعنی یہ جی فرمائیے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کس حد تک وہ مڈل ایسٹ کے ان معاملات میں، تو جو اس وقت ریپبلکن پارٹی ہے اس کا تاریخی سٹانس اگر آپ دیکھیں تو وہ کبھی بھی مسئلہ فلسطین کے اور خاص طور پہ اس کے دو ریاستی حل کے حوالے سے فیوریبل نہیں رہا، اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے دور میں بھی اس دو ریاستی حل پر کام کرنے کے بجائے خطے میں جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے اور اس میں مختلف عرب اور اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ سفارتی اور ڈپلومیٹک تعلقات ہیں ان کو بنانے کے حوالے سے بات کی، اور ایسے متنازع اقدامات بھی کیے کہ جس میں انہوں نے اپنا جو اس امریکہ کا جو سفارت خانہ تھا وہ تیل ابیب سے انہوں نے مشرقی بیت المقدس منتقل کیا، جو اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو آزاد ایک فلسطینی ریاست بنے گی اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے، تو یہ ان کا بنیادی طور پر کنٹروورشل ظاہر ہے، کردار ان کا رہا ہے اور وہ انپریڈکٹیبل ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ایڈیٹر العربیہ دبئی منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ، اور اس خطے کی صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ بالکل، تو یہ بہت اچھا ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے کہ ہم اس فرنٹ پہ ایک اسلامک ریپبلک فیس، اور وہ جو بالکل آپ نے سوال کیا نا کہ تعلقات بڑے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور محمد بن سلمان کے بہت زیادہ دیرینہ تعلقات ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کس طریقے سے ان تعلقات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کچھ غزہ کے لوگوں کے لیے اور اس خطے کے لیے کچھ بہتری کر سکیں۔